ماہ ذو الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بہت زیادہ فضیلت اور خصوصیات رکھتا ہے۔ پہلی خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت و احترام والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، جن کی تعظیم توقیر کرنا مسلمانوں پر فرض، ضروری اور واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، 4 ان میں سے حرمت و ادب والے، 3 مہینے پہ در پہ یک کے بعد دیگرے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب ہے۔ جس طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 10 ذوالحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بلا شبہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اس حالت میں آ گیا ہے جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب والے ہیں، 3 مہینے ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ مضر قبیلے کا رجب ہے۔ دوسری خصوصیت ماہ ذو الحجہ کی یہ ہے کہ یہ ارکان اسلام میں سے بہت بڑے رکن حج بیت اللہ کا مہینہ ہے۔ سال بھر میں کسی مہینے میں بیت اللہ کا حج نہیں کیا جا سکتا۔ بیت اللہ کا حج صرف اور صرف اس مہینے میں کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، اور وہ مقرر کردہ مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ پہلے 2 مہینے سفر حج کے لیے، حج کی تیاری کے لیے، اور باقی جو لوازمات ہیں انہیں ادا کرنے کے لیے، اور ذوالحجہ کا مہینہ یہ حج کی ادائیگی کے لیے، اور پھر ذوالحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک حج کے مختلف ارکان ادا کیے جاتے ہیں، جو کسی اور مہینے میں، کسی اور دن میں نہیں ادا کیے جا سکتے۔ ماہ ذو الحجہ کی تیسری خصوصیت، فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کا جو پہلا عشرہ وہ انتہائی فضیلت والا، انتہائی اہمیت والا مہینہ وہ عشرہ، جس طرح حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی دن کا کوئی عمل صالح اللہ کو اتنا پیارا اور محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو پیارا اور محبوب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کو غنیمت جانیں، اللہ کی طرف سے ان 10 دنوں کو انعامات سمجھیں، اور ان 10 دنوں کے اندر خوب ذکر و اذکار کریں، اذان صالحہ بجا لیں، صدقات و خیرات کا
پابندی کریں، چونکہ نبی علیہ السلام یہ 9 روزے بڑی پابندی سے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دے رہے ہیں۔ صحت مند ہونے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اس عشرے کی فضیلت کو سمیٹ نہ سکے تو اس سے بڑا محروم اور بدقسمت انسان اور کون ہو سکتا ہے۔ چوتھی خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے میں یوم عرفہ ہے، عرفہ کے دن ہے، اور عرفہ کا وہ عظیم دن جس دن اللہ کی رحمت منزل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ صدیقہ کائنات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کرتی ہیں کہ نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے نجات عطا کرتے ہو۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ رشتوں پر فخر کرتے ہیں، اور پھر استفہامی انداز میں پوچھتے ہیں، استفہامی انداز میں فرماتے ہیں یہ حجاج کرام کیا چاہتے ہیں، یہ کیا طلب کر رہے ہیں، یہ حجاج کیا مانگ رہے ہیں۔ اور یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کا روزہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ آنے والا جو سال ہے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یوم عرفہ کا دن کس قدر شان والا، فضیلت والا ہے، اور یہ نفلی روزہ ہے۔ اگر رکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی 1 سال گزشتہ جو گناہ سرزد ہو گئے اللہ انہیں معاف فرما دے، اور 1 سال آئندہ جو آنے والا ہے جس کے متعلق آپ میں خبر ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ آنے والے سال میں آپ سے کون کون سی لغزشیں سرزد ہونے والی ہیں، کون کون سے گناہوں کے اندر آپ ملوث ہونے والے ہیں، کن سیاکاریوں کی برائیوں کے اندر آپ ڈوبنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے انہیں بھی معاف فرمائے۔ کس قدر شان اور فضیلت۔ اور 5ویں خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایام تشریق، ایام تشریق باقی تمام دنوں سے منفرد ہے، بڑے فضیلت کے حامل ہیں یہ دن۔ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذو الحجہ کو کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذو الحجہ کے دن کھانے پینے اور ذکر و اذکار کرنے کے دن۔ معلوم ہوا کہ پورا مہینہ یہ حرمت و ادب والا، شان و عظمت والا، رفت والا، مقام و مرتبے والا ہے، لیکن اس کے پہلے 13 دنوں کو خاص فضیلت حاصل ہے، اور ان میں سے پہلے 9 دنوں کو جن کے اندر روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی، تلقین کی گئی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اب اس بات پر اپنے آپ کو لازم کر دینا چاہیے ہے کہ ہم اس مہینے کو برکتیں سمیٹتے ہوئے، رحمتیں سمیٹتے ہوئے اور اس کی فضیلت سے کسی طرح محروم نہ ہو، اور ہم اس کی برکات اور رحمتوں کو مکمل طور پر سمیٹ لیں، تو یہی ہماری کامیابی اور کامیابی کا بہترین ذریعہ